www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر. ایک صاحب آئے، ان کا حلیہ یہ تھا، کپڑے تھے سفید، بہت صاف، بہت سفید، بال سیاہ تھے، بہت زیادہ سیاہ. لا یرا علیہ اثر السفر. وہ آئے تھے تو سفر کا کوئی نشان محسوس نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ مسافر ہیں تو گرد ہو غبار ہو، ایسی بات نہیں. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. اگر سفر سے نہیں آئے تھے تو پھر جاننے والوں میں سے ہوں گے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کا جاننے والا بھی نہیں. اور سفر کا یہ ہے کہ اس زمانے میں تو سفر اس طرح کا ہوتا تھا کہ غبار آ ہی جاتا تھا. گھوڑے کا کریں سفر تو بھی، اونٹ سے کریں تو بھی، اور اگر اس کے سوا خچر یا کوئی اور گدھا سفر میں استعمال ہوتا تھا یہ ہو تو بھی بہرحال گرد آ جاتا. تو نہ تو آثار سفر تھے ان پر نمایاں، اور نہ ہی یہ کہ جب وہ یہیں سے آئے ہیں تو کوئی جاننے والا ہو، جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا. ایک بات تو یہ ہوئی جو نئی سی چیز تھی ہمارے لیے. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ. وہ اس طرح سے بیٹھے کہ ان کے گھٹنے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھٹنوں کے قریب ہو گئے، جیسے کہ گھٹنے پہ گھٹنا لگا لیں، ٹیک لگا لیں، یا سیدھ میں. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بظاہر اسندہ کے معنی ٹیک لگائی. ووضع کفیہ علی فخذیہ. انہوں نے اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ لیے، اور اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے، بہت ہی قریب ہو کر بیٹھ گئے، بالکل مل کے بیٹھ گئے، جڑ کے بیٹھ گئے. اور انہوں نے سوال کیے ان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام تو اس کا نام ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز صحیح طرح ادا کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج بھی کرو اگر تمہارے پاس زیادہ راہ ہو اور سفر ممکن ہو تمہارے لیے۔ ان استطعت الیہ سبیلا، حج فرض ہوا ہے بہت بعد میں، زکوٰۃ اس سے پہلے فرض ہو چکی، روزے بھی، گویا کافی بعد کی بات ہے۔ حج کی فرضیت شاید سن 7 یا 8 میں ہوئی، فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، تو 8 میں فتح مکہ ہوا۔ تو یہ آخری دور کی بات ہے۔ تو وہ جو پوچھنے والے صاحب تھے انہوں نے یہ کہا، قال صدقت، انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک بات کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی کوئی سوال کرے تو جواب کے بعد تو یہ کہنا چاہیے کہ سلمنا، ہم نے تسلیم کی یہ بات، آمنا، ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا صدقت کہ آپ نے صحیح بات کہی۔ صحیح بات کہی کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے پتا تھا اس بات کا، اور اب آپ نے بھی یہی بات کہہ دی تو بالکل مل گئی بات، دونوں کی تصدیق ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں یہ تعجب ہوا کہ یہ پوچھ بھی دے ہیں، اور پوچھنے کے بعد بجائے اس کے کہ مناسب جواب دیں، جیسے کہ سوال کا جواب ملنے پر جو کچھ جملہ کہا جاتا ہے اس کے بجائے یصدق، انہوں نے تصدیق کی۔ یہ معاملہ ان حضرات کے لیے عجیب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت وسعت قلبی اور نرمی تھی، ورنہ صحابہ کرام پاس نہیں آنے دیتے تھے کسی کو، اور اس طرح سے بیٹھ جائے، آ جائے، آ کے وہ وہیں چلا جائے، بالکل قریب آ جائے، اتنے یہ صحابہ کرام گوارا نہیں کرتے، لیکن سب کچھ ایسے تھا جیسے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہو۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، وقال یا محمد اخبرنی فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں جناب بتائیے، ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال تھا اسلام، دوسرا سوال ہے ایمان، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر، ملائکہ، فرشتوں پر، کتب اس نے جو نازل کی، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اور صحف ابراہیم ہیں علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، جو بھی صحیفے اترے اللہ کے وہ حق تھے۔ اب یہ کہ وہ ہیں قائم تو نہیں ہے، تحریف ہو گئی ان کی، اترنا ان کا حق ہے، جس پر اترے اس کا نبی ہونا حق ہے، جن پر اترے تھے انہوں نے پیغام پہنچایا ہے اپنی قوم کو، یہ حق ہے۔ یہ سب ہمیں معلوم ہوا ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر اور آخری دن پر، اور یہ بھی ایمان رکھو وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ اچھی اور بری یہ اللہ کی طرف سے ہے، خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے، مقدرات جو بھی۔ یہ ہمیں ایمان بتایا گیا ہے کہ ایمان رکھو، بس نظر ہمیں نہیں آ رہی، وہ تقدیر ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، لیکن اس کا وجود ہے، وہ ہمیں بتایا، تو ہمارا ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے آدمی کو، تو اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب دے سکتا ہے آدمی کہ تو نے مجھے ایسا ہی لکھا تھا، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، تو نے لکھی تھی، یہ جواب نہیں چلے گا وہاں، کیونکہ اس چیز پہ ایمان بتایا ہے، آپ نظر آپ کو نہیں آ رہی۔ یہ جواب تو وہ دے سکتا ہے جس نے دیکھ لیا ہو لکھا ہوا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو تقدیر پر ایمان یہ بتایا، بس جیسے فرشتوں پر ایمان ہے، جیسے ان انبیاء کرام پر ایمان، سبھی انبیاء کرام ہم سے تو پوشیدہ ہے، اور سبھی پر ہمارا ایمان، اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان، اور اس سے فائدہ پہنچانا مقصود ہے آپ کو، گناہوں کی حجت نہیں بنانی۔ ایک تو ہے نا کہ گناہ کرے آدمی اور اسے دلیل بنا لے کے لکھا یہی تھا، اور ایک یہ کہ ایک آدمی کو بہت تکلیف پہنچی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو خدا پر نظر رکھ، تو اس سے اس کا غم ہلکا ہو۔ اور مسلمان اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے، مسلمانوں میں بہت کم ملیں گے جو خودکشی کریں، اور غیر مسلموں میں بہت ملیں گے جو خودکشی کریں۔ میں نے ایک قصہ سنا تھا، ابھی کچھ عرصہ ہوا، ایک مالدار آدمی تھا، بہت متمول، وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں کماؤں اور جمع کروں، بیکار ہے یہ زندگی، کماؤں جمع کروں پھر مر جاؤں۔ تو اس نے اسی بات پر خودکشی کی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کی آگے، تو چونکہ وہ عالم نظروں سے غائب ہے اور وہاں جانا یقینی ہے سب کو، اور وہاں جو ہونا ہے وہ پتہ نہیں کہ کیا، تو انبیاء کرام کے ذریعے وہ بتلا دیا، اور انبیاء کرام نے بتلایا اس طرح پر، سمجھا کے، دلیلیں دے کے، اور یہ بھی ایسی مثالیں بھی بتا دی کہ دیکھو یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوا ہے، اور وہ ہوتا چلا گیا۔ یعنی جو باتیں انہوں نے دنیا کے بارے میں بتائیں وہ صادق آتی چلی گئی، ہر بات کے ساتھ جو ایک بات کہی تو دوسری بات کا جوڑ لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کر رہے تھے کچھ، اور ایسے تھا کہ کچھ آئے حضرات، جو تکلیف جسے تھی وہ اس نے اظہار کیا، انہوں نے دو کا ذکر کیا،
ایک نے کہا کہ مجھے بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا، ضروریات کے لیے میسر نہیں آتا، اعلی فقر گویا، فقر کی شکایت۔ دوسرے آئے، انہوں نے قطع السبیل کے راستے میں ہم سفر کرنے سے مجبور ہیں، ڈاکو بہت لوٹ لیتے ہیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت عدی ابن حاتم طائی یہ مسلمان ہو گئے تھے، انہیں خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے حل رأیت الحیرہ، تم نے ہیرا دیکھا ہے مقام؟ تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم وہ اتنے فاصلے سے ایک عورت چلے گی، تنہا سفر کرے گی، آدمی سفر کرے گا دور و دراز کا، لا يخاف الا اللہ او الذئب علی غنمہ او کما قال علیہ السلام، خدا کے سوا کسی کا خوف اسے نہیں ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھیڑیا کوئی جانور وہ نقصان پہنچا دے اس کی بکریوں کو اور سامان کو، مال کو اس کے، باقی کوئی خدشہ نہیں۔ اور یہ فرمایا، یہ ایک کا جواب ہوا جس نے شکایت کی تھی کہ راستے میں ایسے ڈاکو ہیں، محفوظ نہیں ہے راستے۔ دوسرے صحابی نے شکایت یہ عرض کی تھی کہ محتاج کی پریشانی فقر حد کو پہنچا ہوا، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو کسرا ہے اور یہ قیصر ہے، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُ مَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ دور آنے والا ہے کہ ان کے خزانے، یہ جو دو سپر پاورز ہیں قیصر اور کسرا کی، یہی تھی بس بڑی سب سے سلطنت دنیا میں، جیسے آج روس اور امریکہ کا حال، اور یہ تماشے کھیلتے رہتے تھے جیسے یہ کھیلتے رہتے، کسی کی امداد کر دی، کسی کو بڑھا دیا، کسی کو گھٹا دیا۔ تو ان کے خزانے جو ہیں وہ تمہارے ہاتھ آئیں گے اور وہ تم اپنی راحتوں سے خرچ کرو۔ اب یہ باتیں وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے لیے ارشاد فرمائی، اور اس وقت ارشاد فرمائی جس وقت حالت یہ تھی۔ اس کے ساتھ دوسری چیز کا بھی جوڑ ملا دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے دیکھو گے کہ جیسے چاند کو دیکھتے ہیں، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے سے ملنا نہیں پڑتا۔ جب کوئی چیز چھوٹی ہو تو آدمی دوسرے میں مل جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، چاند کو دیکھنے کے لیے کوئی آدمی دوسرے کے قریب نہیں جاتا، اپنی جگہ سے دیکھ لیتا۔ اسی طرح سے ہوگا۔ اور جنت کا ذکر فرمائے، جہنم کا بھی ذکر فرمائے کہ انسان اٹھے گا تو سامنے دیکھے گا تو جہنم، دائیں دیکھے گا تو جہنم، بائیں دیکھے گا تو جہنم، تو اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تو آگ سے بچنے کے لیے صدقات دیتے رہو، چاہے کھجور کا پورا دانہ بھی نہ میسر ہو، ٹکڑا ہی میسر ہو اس دانے کا، کھجور کے ایک کھجور کے ٹکڑے کا، ایک کھجور کے دانے کا ٹکڑا وہ دے سکتے ہو کسی کو تو وہ دے۔ جیسے کسی سے کہا جائے کہ ٹیڈی پیسہ دے سکتے ہو، ٹیڈی پیسہ دے سکتے۔ آج کے دور میں وہ حیثیت اس کی، کہیں گر جائے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا آدمی کیا گرا۔
ایسے تم دے کر بچو۔ آئندہ کے لیے فرمایا یہ تھوڑے عرصے کی ہے، دور بدلنے والا ہے۔ تو اب حضرت عادی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ چیز بھی دیکھ لی، اور میں ان لوگوں میں ہوں کہ جنہوں نے کسریٰ کے خزانے واقعی جمع کیے مال غنیمت کے طور پر، اور خدا کی راہ میں خرچ کی۔ یہ بھی ارشاد تھا نا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو گے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ایک فضیلت کی چیز ہے، ایک شرف کی چیز ہے، خوش نصیبی ہے۔ اس خوش نصیبی کی بھی خبر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، گویا بالکل اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، ورنہ خدا کی راہ میں نظر آتا ہے حقیقتاً ہوا یا نہیں ہوا، نام وری کے لیے دیا ہے یا کس لیے دیا ہے وہ نہیں پتہ چلا کرتا۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ تم لوگ خرچ کرو۔ یہ صحابہ کرام کی ایک طرح تعریف بھی ہو، اور واقعی وہ ایسے ہی حضرات تھے۔ جس جگہ یہ فتح ہو رہا تھا یہ علاقہ، تو اس میں ایک جگہ ایسے ہوا کہ جیسے سر ہوتا ہے کسی جانور کا، بڑے جانور کا، گھوڑے کا یا کسی اور، ایسا بڑا وہ سونے کا تھا بنا۔ وہ ایک صاحب آئے اور وہ لا کر سردار کو دے کر چلے گئے۔ انہیں وہ ڈھونڈتے رہے کہ کون تھا، یہی نہیں پتا۔ وہ جو مال حاصل ہوا اس میں ذرہ برابر خیانت انہوں نے، ان کے سامنے آخرت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی، اور دنیا کی زندگی اور نعمتیں، یہ دولتیں، یہ ان کی نظروں میں حقیر تھی، اور اپنا ایمان کو وہ بچانا فرض سمجھتے تھے۔ ان دولتوں کو خرچ کرنا خدا کی راہ میں اور ان دولوں کی وجہ سے ایمان کو کمزور کرنا، یہ ہرگز انہیں پسند ہے۔ تو ان صاحب کا باقاعدہ پوچھ گچھ ہوتی رہی کہ کون تھے جو دے گئے۔ اس نے آ کے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ مجھے ملا ہے اور میں فلاں جگہ سے لایا ہوں تو میرا حق کچھ بنتا ہے، بالکل یہ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگ تھے، انہوں نے جو آیا ہے اس طرح سے، پھر وہ انہوں نے خرچ بھی کیا، اور اس طرح سے لانے والوں نے جو خرچ کیا ہوگا وہ کتنے اخلاص سے خرچ کیا ہوگا۔ اور اتنا جب مال ہاتھ لگا تو غربت کہاں رہی، فقر کہاں رہا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی باتوں کا جوڑ ان باتوں سے لگا دیا کہ جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا امن کا یہی حال، اور حضرت عادی کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ تو لٹیرا تھا۔ عادی حاتم طئی کہتے ہیں این دعار الطی، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے تو میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو لٹیرے ہیں طی کے، الذین سعروا البلاد، جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ وہ سب بدل کر دیانتدار، دیندار، ایماندار، آخرت کو ترجیح دینے والے ہوئے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ایسی بتلائی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ اس طرح بتائی ہیں کہ اس حدیث میں وہ چیزیں بھی جمع کر دیں کہ جو ہمیں نظر آئیں آگے کو، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آدھی بات پوری ہوئی ہے تو اگلی بات بھی ضرور پوری ہوگی۔
ایمان والوں کو ایمان کی قوت حاصل کرنے میں بڑی مدد ملے گی اس چیز سے۔ یہی طریقہ رہا ہے رسول کریم علیہ السلام۔ دجال کے بارے میں جس حدیث میں آتا ہے ظہور ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اور یہ کہ وہ مدینے میں نہیں آ سکے گا۔ وہیں یہ آتا ہے کہ طاعون نہیں ہوگا۔ اب ایک چیز دجال وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، 1400 سال تو گزر گئے، اب تک تو وہ آیا نہیں، لیکن دوسری چیز تو دیکھی جا سکتی ہے کہ واقعی طاعون نہیں ہوا وہاں۔ یہ اتنا عرصہ گزر گیا، مدینہ منورہ میں طاعون کا کوئی کیس نہیں، اور ڈاکٹری طور پہ تجزیہ اس کا کیا جائے، وجہ کیا ہے، کیا چیز ہے، بالکل سادی سی زمین ہے، کوئی فرق نہیں ہے وہاں کی زمین میں اور کہیں اور کی زمین، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں بتائی ہیں جو نظروں میں نہیں ہیں، ہماری نظر نہیں آئی ہیں، دنیا میں وجود میں آنے والی ہے یا عالم آخرت میں وجود میں آنے والی ہے، یا اللہ کے یہاں ان کا وجود ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ سب باتیں آپ نے بتائی، ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے۔ اب ایک آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، بے حد برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے تو اس کا حال بالکل اور ہوگا، اور اگر ایمان نہ ہو تو بےتابی کا حال بالکل اور ہوگا۔ اور یہ ایمان پر موت، یہ ایمان کی بات ہے کہ اگر مسلمان یہ دیکھ لے کہ میرے فلاں عزیز کی موت ایمان پر ہوئی ہے تو اس کا صدمہ ہی آدھا ہو جائے، یہ اس کے ایمان کی بات ہے۔ تو باقی تو کتنا فرق پڑا اس زندگی پر انسان، یہ جو روزمرہ کی زندگی ہے، معاشرہ، حوصلے پر ایک مسلمان کا حوصلہ بالکل اور غیر مسلم کا حوصلہ بالکل اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، سکھلائیں۔ اس حدیث شریف میں اور بھی باتیں آ رہی ہیں، دو چیزیں تو ایمان بالقدر بتایا، دوسری چیز بتائی یہ کہ اخبرنی، ایک چیز اور سوال، اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا؟ انہوں نے سوال کیا اسلام کا، سوال کیا ایمان کا، پھر تیسرا سوال کرتے ہیں احسان کا، اور احسان کا اس سے پہلے کوئی ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ارشاد فرمایا ہاں واللہ یحب المحسنین، اس طرح کی کلمات قرآن پاک میں موجود، یہاں وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اس سوال کے جواب پر بھی صدقتہ کہا ہوا، پھر احسان کا سوال کیا، پھر اس پر یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم دیکھ رہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ، اگر یہ مشکل ہے خیال کرنا، خیال جمانا، تو فَإِنَّهُ يَرَىٰ، تو یہ تو کیا خیال کرو ہی کہ اللہ دیکھ رہا۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَىٰ۔ یہ ایمان، اسلام، احسان، یہ ہو گئے، یہ وہ چیزیں ہیں جو جاننی چاہیے۔ یہ احسان تصوف، اسی کو سلوک کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، یہی چیز منتہا ہے بس اسلامی تعلیمات کا، جو باطنی تعلیم دی جاتی ہیں صوفیہ کے، ان کا یہ منتہا ہے۔ اس کے بعد اور ان کے سوالات ہیں قیامت کے بارے میں،
اور چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ دفعہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں آپ کے ساتھ www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302.